السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم سبق نمبر 20 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 20 دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، الجزء الاول پارٹ 1، اور یہ ہے پیج نمبر 109 109۔ So we will be starting today lesson number 20 of دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا part 1، and this is page number 101 and الدرس العشرون lesson number 20، the 20th lesson۔ سبق نمبر 20 میں کوئی نیا رول انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا ہے۔ سبق نمبر 19 میں، لیسن نمبر 19 میں جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے، ہمیں یہاں پر دوبارہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ پچھلے سبق میں اور اس سبق میں صرف اتنا فرق ہے کہ پچھلے سبق میں جو اگزامپلس دیے گئے تھے معدود کے لیے، عدد اور معدود کی جو مثالیں دی گئی تھیں، اس میں معدود کو مذکر رکھا گیا تھا، اور یہاں لیسن نمبر 20 میں، سبق نمبر 20 میں جو مثالیں دی گئی ہیں، یہاں پر معدود کو مؤنث رکھا گیا ہے۔ ایک بار ہم پھر دوبارہ عدد اور معدود کا جو قاعدہ ہے 3 سے 10 تک، اس کو ایک بار پھر سے ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ اس سبق کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے۔ ہمیں حالانکہ معلوم ہے یہ رول، وہ یہ ہے، ہم نے پچھلے سبق میں 19 نمبر میں یہ پڑھا ہے کہ عربی زبان میں 3 سے لے کر 10 تک کی اگر گنتی ہمیں استعمال کرنی ہے، 3 سے 10 تک کی اگر گنتی ہمیں استعمال کرنی ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ جیسے طلاب ہے تو ثلاثۃ طلاب، اربعۃ طلاب، خمسۃ طلاب۔ تو دیکھا آپ نے، طلاب یہ میسکولین ہے، طالبن کی پلورل ہے، اور اسی لیے عدد کو ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ استعمال کیا جائے گا۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں جتنی مثالیں پڑھی ہیں، وہ سب مثالیں ایسی تھیں کہ ان میں معدود کو مذکر رکھا گیا تھا اور عدد کو مؤنث رکھا گیا تھا۔ اس سبق میں ہم اس کے اپوزٹ کی پریکٹس کریں گے۔ We will be practicing just the opposite، یعنی کہ اس میں جو مثالیں ہوں گی وہ زیادہ تر ایسی مثالیں ہوں گی کہ جس میں معدود کو مؤنث رکھا جائے گا اور عدد کو مذکر رکھا جائے گا، اور جب عدد کو مذکر رکھا جائے گا تو ایسی صورت میں معدود کو مؤنث رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہماری پریکٹس ہوگی وہ اسی کی پریکٹس ہوگی کہ ہم یہاں پر پریکٹس ایسی کریں گے کہ معدود کو مؤنث رکھا جائے گا اور عدد کو مذکر رکھا جائے گا۔ اور عدد کو جب مذکر رکھا جائے گا، جو تا مربوطہ جو آپ دیکھتی ہیں، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، ان تمام مثالوں میں جو تا مربوطہ آپ کو نظر آ رہی، جس کو ہم گول تا کہتے ہیں، راؤنڈ تا بھی کہہ دیتے ہیں، وہ اومٹ کر دی جائے گی، اس کو ریمو کر دیا جائے گا، ڈراپ کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال لیسن نمبر 20 میں جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم ایسے معدود کی پریکٹس کریں گے جو معدود مؤنث ہوگا اور عدد کو پھر مذکر رکھا جائے گا۔ اکثر مثالیں ایسی ہوں گی، دوسرے انداز کی بھی مثالیں دی گئی ہیں، لیکن پچھلے سبق میں جو مثالیں دی گئیں وہ سب ایسی مثالیں دی گئیں کہ اس میں معدود کو مذکر رکھا گیا اور عدد کو مؤنث رکھا گیا۔ اچھا، اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ یہاں پہ 2-3 پوائنٹس اور ہمیں نوٹ کرنے ہیں۔ ایک خاص ورڈ ہے عربی میں، وہ ثمانیتو ہے۔ ثمانیتو کے معنی ہوتے ہیں 8، لیکن ثمانی جب یہ مذکر ہو جاتا ہے تو ثمانی ہو جاتا ہے، یعنی کہ یا پر سکون ہوتا ہے۔ There will be a سکون on the last letter، آخری جو لیٹر ہے اس پہ ساکن رہے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی میں جو لفظ آتا ہے عشر، عشر کے معنی ہوتے ہیں 10۔ عشر اگر یہ مذکر ہے تو شین پر ساکن ہوگا، لیکن اگر یہ مؤنث تا مربوطہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ عاشرتو ہوتا ہے، یعنی شین پر فتحہ آ جاتا ہے۔
تو مؤنث کی صورت میں عشرتو ہوتا ہے اور مذکر کی صورت میں یہ عشرو ہوتا ہے. اور واحدن کی جو فیمینین ہوتی ہے وہ واحدتن آتی ہے اور اثنانی کی جو فیمینین ہوتی ہے وہ اثنتانی آتی ہے. تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے. تو ایک بار پھر میں سمرائز کرتا ہوں شارٹلی کہ اس سبق میں ہم ایسے معدود کی پریکٹس کریں گے کہ اس میں معدود کو مؤنث رکھا گیا ہے اور عدد کو مذکر رکھا گیا ہے، جبکہ ہم نے پچھلے سبق میں اس کی پریکٹس کی تھی کہ معدود کو مذکر رکھا گیا تھا اور عدد کو مؤنث رکھا گیا تھا. اور جب معدود مؤنث ہو تو عدد کو جب مذکر رکھا جائے گا تو اب یہ کیا ہو جائے گا، یہ سب ثلاثو، اربعو، خمسو اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں ستو، سبعو، ثمانی، تسعو اور عشرو ہو جائے گا. ایک تو یہ مین پوائنٹ. اس سے لگے ہوئی 2-3 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے تھے. ایک تو یہ کہ ثمانی جب یہ مؤنث نہیں ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے تو یا پر سکون ہوتا ہے. اور ایک دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ عشرتو جب مؤنث ہوتا ہے تو بڑی شین جو ہے اس پہ فتحہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مذکر ہو عشرو ہو تو بڑی شین پہ سکون ہوتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ واحدن کی جو فیمینین ہے واحدتن ہے اور اثنانی کی جو فیمینین ہے وہ اثنتانی ہے. جیسے آپ کو کہنا ہو میری ایک بہن ہے تو لی اختن واحدتن، اور اگر کہنا ہو میری 2 بہنیں ہیں تو لی اختانی اثنتانی. لی اختانی بھی ہو جائے گا، میری 2 بہنیں ہیں، لیکن اگر تاکید کرنا ہے، امفیسس کرنا ہے تو لی اختانی اثنتانی بھی آپ کہہ سکتی ہیں. تو اب ہم مین سبق کو شروع کرتے ہیں. بالکل ہی سمپل لیسن ہے، آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلا یا سلمى افی فصل کی طالبات من الصین والیابان. اے سلمى کیا تیری کلاس میں چین اور جاپان کی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں؟ او سلمى are there female students in your class from China and Japan? سلمى نے کہا نعم. یہ طالبات جو گیا ہے یہ طالبتن کی فیمینین پلورل ہے، یہ ساؤنڈ فیمینین پلورل، الجمع المؤنث السالم. سلمى نے کہا نعم، یس. فی فصلنا 5 طالبات من الصین. ہماری کلاس میں 5 اسٹوڈنٹس ہیں چائنا کی. یہاں اب آپ کو رکنا ہے. اب یہ 5 طالبات من الصین، یہ طالبات فیمینین ہے اسی لیے 5 کہا گیا ہے. اگر طالبات کی جگہ پر طلاب ہوتا مذکر تو یہ 5 خمسطو ہو جاتا، کیونکہ رول یہ ہے کہ معدود مؤنث تو عدد مذکر اور معدود مذکر تو عدد مؤنث، یعنی دونوں بالکل ڈس ایگری کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اپوزٹ ہوں گے جینڈر میں. اور چھوٹے چھوٹے کچھ اور رول تھے عدد اور معدود سے متعلق، وہ آپ اپنے ذہن میں دوبارہ مستحضر کر لیں کہ 3 سے 10 تک جو معدود ہوتا ہے وہ پلورل یعنی جمع میں استعمال ہوتا ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس پر الف لام استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کے نیچے 2 زیر ہوتے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے. معدود جو ہوتا ہے 3 سے 10 تک وہ مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے. تو 3 پوائنٹ یہ ضرور یاد رکھیں، ایک تو پلورل میں ہوتا ہے اور ایک تو مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے اور ایک تو اس پر الف لام نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس پہ 2 زیر ہوتی ہے. جس پہ الف لام نہ ہو تو نومینیٹو کیس میں 2 پیش ہوتے ہیں اور ایکیوزیٹو کیس میں اس کے اوپر 2 زبر ہوتا ہے اور جنیٹو کیس میں اس پہ 2 زیر ہوتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. وَأَرْبَعُ طَالِبَاتٍ مِّنَ الْيَابَانِ. اور جاپان کی 4 طالبات ہیں. 4 students are from Japan. اب یہاں بھی 4 طالبات کہا، طالبات فیمینین اور 4 میسکولین. اگر اس کا الٹا ہوتا طلاب ہوتا تو یہ 4 طلاب ہو جاتا. و8 طالبات من انڈونیشیا. اور انڈونیشیا کی 8 فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں اینڈ 8 فیمیل اسٹوڈنٹس فرام انڈونیشیا. دیکھیے 8 کی جو یا ہے یہ اس پر سکون ہے، لیکن اگر یہ مؤنث ہوتا تو 8 ہوتا یعنی یا پر فتحہ آ جاتا، لیکن جس وقت تا مربوطہ نہ لگی ہو تو اس وقت یہ مبنی ہوتا ہے سکون کے ساتھ، یعنی سکون اس پر استعمال کیا جائے گا. و8 طالبات من انڈونیشیا. اور 8 طالبات ہیں انڈونیشیا کی. تو یہاں پر بھی دیکھیے 8 سے بھی تا مربوطہ کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ طالبات یہ فیمینین ہے، معدود یہاں پر فیمینین ہے. اور عدد اور معدود آپ کو تو معلوم ہے، جس چیز کو ہم گنتے ہیں وہ چیز کہلائی جاتی ہے معدود. What you count that is the معدود and the digits you use to count that is called the عدد.
ویری سمپل. سلمہ نے کہا یس. ایک بار میں پھر ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. ہماری کلاس میں 5 طالبات چائنا کی ہیں اور 4 طالبات جاپان کی ہیں اور 8 طالبات انڈونیشیا کی ہیں. یس, there are 5 students in our class from China and 4 students from Japan and 8 students from Indonesia. آگے بڑھتے ہیں. لیلا وفی فصلنا 3 طالبات من الہند and there are 3 female students from India in our class. تو 3 طالبات یہاں دیکھیے, طالبات فیمینین ہے تو 3 آیا, اگر طلاب ہوتا تو 3 ہو جاتا. و6 طالبات من الفلپین and 6 students from Philippines. و7 طالبات من ترکیہ and 7 students from Turkey. اور ہماری کلاس میں 3 طالبات انڈیا سے, ہندوستان سے اور 6 طالبات فلپائن سے اور 7 طالبات ترکی سے ہیں. And there are 3 students from India in our class and 6 students from Philippines and 7 students from Turkey. اب سب میں دیکھیے آپ نے 3 طالبات, 6 طالبات, 7 طالبات, ان تمام جگہوں پر عدد اور معدود کا جو رول ہے وہ سب اپلائی ہوا ہے. معدود یہاں پر ان تمام مثالوں میں, تینوں مثالوں میں مؤنث ہے تو عدد کو مذکر رکھا گیا ہے, یعنی کہ تا مربوطہ کو گنتی سے نکال دیا گیا ہے, جو تانیث کے لیے, مؤنث کے لیے, فیمینین کے لیے استعمال ہوتی ہے. سلمہ نے کہا کم اختن لکی یا لیلا, اے لیلا تمہاری کتنی بہنیں ہیں. ہاؤ مینی سسٹرز ڈو یو ہیو او لیلا. یہاں پر اختن دیکھیے یہ تمییز ہے, ڈس ایمبیگویشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے, اور تمییز جو ہے منصوب ہوتی ہے, ایکوزیٹو کیس میں ہوتی ہے. پیچھے آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کی ایکسپلینیشن کر دی گئی ہے. اور کم اختن لکی یا لیلا, یہ لیلا کو آپ ایڈریس کر رہی ہیں اس لیے لکی ہے. لیلا کی جگہ پر حامد ہوتا یا حامدو تو کم اختن لکا ہو جاتا. لیلا نے کہا لی 3 اخواتن, میری 3 بہنیں ہیں. آئی ہیو 3 سسٹرز. تو دیکھیے 3 اخواتن, 3 نہیں کہا گیا. اخوات معدود یہاں پر جو ہے وہ فیمینین ہے تو 3 کو میسکولین رکھا گیا. سلمہ نے کہا وہ کم اخن لکی, اور تمہارے بھائی کتنے ہیں. لیلا نے کہا لی 5 اخوتن, میرے 5 بھائی ہیں. یہ دیکھیے پیچھے 3 کہا گیا اور یہاں 5 ہو گیا. یہاں والی گنتی پہ راؤنڈ تا کو ایڈ کر دیا گیا کیونکہ یہاں اخوتن آ رہا ہے, اخن کی پلورل جس کے معنی ہوتے ہیں بھائی, اور بھائی میسکولین ہے. تو اب یہاں پر یعنی کہ یہاں معدود میسکولین ہے, تو معدود جب میسکولین ہے تو اب عدد کو فیمینین کر دیا گیا, 5 کر دیا گیا. لیلا نے کہا لی 5 اخوتن, آئی ہیو 5 بردرز, میرے 5 بھائی ہیں. سلمہ نے کہا لکی 3 اخوات و 5 اخوتن, تمہارے 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں. ڈو یو ہیو 3 سسٹرز اینڈ 5 بردرز. لکی 3 اخوات و 5 اخوتن, یو ہیو 3 سسٹرز اینڈ 5 بردرز, یعنی تمہارے 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں. تمہارے 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں. ڈو یو ہیو 3 سسٹرز اینڈ 5 بردرز. تو لیلا نے کہا نعم یس. وَكَمْ أَخًا وَأُخْتًا لَكِ, اور تمہارے کتنے بھائی اور بہنیں. and how many brothers and sisters do you have. یہاں دیکھیں 3 اخوات اور 5 اخوتن میں اخوات فیمینین ہے تو 3 کو میسکولین رکھا گیا, اخوا میسکولین ہے تو 5 کو فیمینین کر دیا گیا. آگے دیکھیے سلمہ نے کہا لی 4 اخوتن, I have 4 brothers و 4 اخوات and 4 sisters. تو یہاں پہ دیکھیے اخوتن مذکر ہے, میسکولین ہے تو 4 کو فیمینین کر دیا گیا, اور اخواتن جو معدود ہے وہ فیمینین ہے تو 4 کو میسکولین کر دیا گیا. میرے 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں. لیلا نے کہا لی زمیلتن اسمها خدیجۃ, I have a classmate, her name is خدیجہ. لی زمیلتن اسمها خدیجۃ, I have a classmate, her name is خدیجہ. میرے ایک کلاس میٹ ہے اس کا نام خدیجہ ہے. لہا 8 اخوتن و 8 اخوات, اس کے 8 بھائی اور 8 بہنیں ہیں. She has 8 brothers and 8 sisters. تو 8 اخوتن, 8 اس کو مؤنث کر دیا گیا, فیمینین کر دیا گیا, اخوا جو میسکولین ہے معدود اس کی وجہ سے, اور 8 کو مذکر رکھا گیا, تا مربوطہ کو ختم کر دیا گیا کیونکہ اخوات یہاں پر جو فیمینین ہے معدود یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اوکے, ہم اگلے پیج پہ بڑھتے ہیں.
اقرا واکتب read and write. 3 طالبات 3 students, 4 طالبات 4 students, 5 طالبات 5 students, 6 طالبات 6 students, 7 طالبات 7 students, 8 طالبات 8 students, 9 طالبات 9 students, 10 طالبات 10 students. اس میں تمام مثالوں میں دیکھا آپ نے کہ طالبات رکھا ہے جو کہ فیمینین ہے، اور فیمینین چونکہ معدود یہاں پر ہو گیا تو گنتی کو ہر جگہ ہر ایگزامپل میں یہاں پر میسکولین رکھا گیا ہے. اچھا جناب آگے بڑھتے ہیں. اقرأ واکتب read and write. فی بیتنا 3 غرف، ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں. فی بیتنا 3 غرف، ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں. تو غرف یہ غرفتن کی جمع ہے، اور جو غرفتن ہے آپ کو معلوم ہے فیمینین ہے. تو جب غرفتن فیمینین ہوا تو اسی لیے عدد کو 3 لایا گیا. فی بیتنا 3 غرف، ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں. دیر آر 3 rooms in our house. نمبر 2 فی الجامعۃ 10 حافلات، یونیورسٹی میں 10 بسیں ہیں. There are 10 buses in the university. یونیورسٹی میں 10 بسیں ہیں. 10 حافلات، 10 حافلات میں آپ دیکھیں حافلات فیمینین ہے معدود تو 10 رکھا گیا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 10 میسکولین جب ہوتا ہے بغیر تا کے تو شین پر سکون ہوتا ہے، اور اگر یہ تا کے ساتھ آ جائے راؤنڈ تا تا مربوطہ کے ساتھ تو یہ عشرۃ ہو جاتا ہے. There are 10 buses in the university. Number 3 فی هذه المدرسة 8 مدرسات، اس اسکول میں 8 ٹیچرز ہیں. There are 8 teachers in this school. نمبر 4 پہ چلتے ہیں. عباس لہ 7 بنات، عباس کی 7 بیٹیاں ہیں. عباس has 7 daughters. تو یہاں پہ دیکھیے بنات فیمینین تو 7 کو رکھا گیا میسکولین. نمبر 5 فی بیتنا 9 دجاجات، ہمارے گھر میں 9 مرغیاں ہیں. There are 9 hens in our house. ہمارے گھر میں 9 مرغیاں ہیں. 9 دجاجات، دجاجات یہ معدود فیمینین تو 9 کو میسکولین رکھا گیا. نمبر 6 فی الجامعۃ 5 کلیات، یونیورسٹی میں 5 کالجز ہیں یا 5 فیکلٹیز ہیں. There are 5 faculties in the university. 5 departments, 5 faculties in the university. یونیورسٹی میں 5 فیکلٹیاں ہیں. تو کلیات یہ فیمینین ہے معدود اس لیے 5 کو میسکولین رکھا گیا. فی المستشفى 10 طبیبات و 4 ممرضات، ہاسپٹل میں 10 ڈاکٹرنیاں اور 4 نرسیں ہیں. 10 اور 4 دونوں کو مذکر رکھا گیا ہے کیونکہ طبیبات اور ممرضات جو معدود ہیں دونوں میں دونوں فیمینین ہیں، اور طبیبات اور ممرضات یہ دونوں ساؤنڈ فیمینین پلورل ہیں، یہ بھی یاد رہے. نمبر 8 خالد لہ 3 ابناء و 4 بنات، خالد کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. خالد has 3 sons and 4 daughters. یہاں دیکھیے 3 اور 4 ابناء میسکولین تو 3 آیا راؤنڈ تا کے ساتھ، اور بنات فیمینین ہے تو 4 ہوا راؤنڈ تا کو ختم کر دیا گیا. نمبر 9 لی 5 اخوۃ و 6 اخوات، میرے 5 بھائی اور 6 بہنیں ہیں. لی 5 اخوۃ و 6 اخوات، میرے 5 بھائی اور 6 بہنیں ہیں. I have 5 brothers and 6 sisters. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ایگزامپل نمبر 10 میں. ایگزامپل نمبر 10 میں فی ھذا الکتاب 10 دروس، اس کتاب میں 10 اسباق ہیں. There are 10 lessons in this book. یہ دیکھیے 10 ہے، یہ 10 نہیں ہوگا 10، اور بغیر تا کے اگر ہے تو یہ 10 ہوگا. 11 نمبر لنا 4 اعمام، ہمارے 4 چچا ہیں. و 5 عمات، اور 5 چچیاں ہیں. عمات is the plural of عمت، عمت meaning paternal aunt. So لنا 4 اعمام و 5 عمات، we have 4 uncles and 5 paternal aunts. یہاں پر بھی دیکھیں آپ وہی سیم رول اپلائی ہوا ہے. نمبر 12 فی بلدی 5 جامعات، بلدن کے معنی شہر بھی ہوتے ہیں ملک بھی ہوتے ہیں. ماڈرن عربک میں بلد از جنرلی یوزڈ فار کنٹری اسٹیٹ. میرے ملک میں 5 یونیورسٹیاں ہیں.
لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں شہر کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ملک میں تو بہت یونیورسٹیاں ہوتی ہیں. فی بلدی 5 جامعات، میرے شہر میں 5 یونیورسٹیاں ہیں. دیر آر 5 یونیورسٹیز ان مائی سٹی. نمبر 13 فی ذالک الدرس 8 کلمات جدیدہ، اس سبق میں 8 نئے ورڈز ہیں. دیر آر 8 نیو ورڈز ان دیٹ لیسن. 8 کلمات جدیدہ، یہ 8 رہے گا، 8 نہیں رہے گا. کلمات یہ فیمینین ہے تو اس لیے اس کو میسکولین رکھا گیا، اور 8 کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یا پر سکون ہوگا تو یہ یہاں پر سکون ہے. نمبر 14 عندی 3 مجلات، آئی ہیو 3 میگزینز، میرے پاس 3 میگزینیں ہیں. یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا. تو 3 سے 10 تک کی جب آپ کو گنتی کا کوئی اسٹرکچر، کوئی جملہ بنانا ہے، 3 سے 10 تک آپ کو گننا ہے، تو چند چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو گننا ہے، معدود پہلے آپ سلیکٹ کیجئے، معدود کیا ہے. تو معدود کو 3 سے 10 تک میں آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کو پلورل بنائیے. اس کو پلورل بنا لیا. پلورل بنانے کے بعد آپ کو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث رکھا جائے گا، اور اگر وہ مؤنث ہے تو عدد کو مذکر رکھا جائے گا. اور اس کے بعد آپ کو استعمال کرتے ہوئے سینٹنس میں اس کو مضاف الیہ کی طرح استعمال کرنا ہے، الف لام اس پر نہیں لگانا ہے. بس یہ چند چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اور 8 اگر ہے مذکر میں تو یا پر سکون رکھنا ہے. اور عشرو جو بغیر راؤنڈ تا کے ہے تو اس بڑی شین پر سکون ہوگا، اور اگر راؤنڈ تا کے ساتھ ہے تو عشرتو ہوگا. یہ بس چھوٹے چھوٹے چند پوائنٹس ہیں. یہ 3 سے 10 تک ہی صرف رول اپلیکیبل ہے، اس کے بعد کے لیے الگ رول ہے. وی ول ڈسکس دیٹ ان ا لیٹر سیکشن انشاءاللہ. اجب عن الاسئلة الآتیہ مستعملا العدد المذکور بین قوسین، آنے والے سوالوں کے جوابات دیجئے بریکٹ میں دی گئی عدد کو استعمال کرتے ہوئے. آنسر the following questions using the number given in brackets. جیسے کم اخن لکا، تمہارے کتنے بھائی ہیں. کم اخن لکا، تمہارے کتنے بھائی ہیں. تو اب دیکھیے بریکٹ میں 6 دیا ہوا ہے، تو اب آپ کو کہنا ہے میرے 6 بھائی ہیں. لی ستتو اخوتن، میرے 6 بھائی ہیں. ستتو کہنا ہے آپ کو کیونکہ اخوہ میسکولین ہے. اس کے بعد ایک کم اختن لکا، تمہاری کتنی بہنیں ہیں. تو اب آپ کو بریکٹ میں دیکھا 5 لکھا ہوا، تو لی 5 اخواتن، میری 5 بہنیں ہیں. آئی ہیو 5 سسٹرز. نمبر 3 کم بقرتن فی الحقلی، کھیت میں کتنی گائیں ہیں. ہاؤ مینی کاؤز آر دیر ان دا فیلڈ. تو اب آپ کو جواب دینا ہے فیہ 10 بقراتن، اس میں 10 گائیں ہیں. دیر آر 10 کاؤز ان اٹ، تو یہ 10 کو 10 کہیں گے ہم. نمبر 4 کم طالبتن جدیدتن فی الفصل، کلاس روم میں کتنی نئی طالبات ہیں. ہاؤ مینی نیو اسٹوڈنٹس آر دیر ان دا کلاس روم. تو اب آپ کو جواب دینا ہے فیہ 9 طالبات جدد، اس میں 9 نئی اسٹوڈنٹس ہیں. دیر آر 9 نیو اسٹوڈنٹس ان اٹ، اس میں 9 نئی طالبات ہیں. تو یہاں پر آپ کو جو استعمال کرنا ہے وہ ہے 9 طالبات جدد. بریکٹ میں 9 دیا ہوا ہے نا ڈیجٹ میں، تو اب جب آپ ورڈ میں اس کو کنورٹ کریں گے تو 9 کہنا ہے، کیونکہ طالبات جو آپ استعمال کر رہی ہیں فیمینین، اس کے لیے 9 میسکولین ہمیں لانا ہے. نمبر 5 کم طبیبتن فی مستشفی الولادہ، زچہ ہسپتال میں کتنی ڈاکٹرنیاں ہیں. ہاؤ مینی ڈاکٹرز آر دیر ان دا میٹرنیٹی ہاسپٹل. تو اب آپ کو جواب دینا ہے 8 بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تو فیہ 8 طبیبات، اس میں 8 ڈاکٹرنیاں ہیں. دیر آر 8 ڈاکٹرز ان اٹ. نمبر 6 کم حافلتن فی الجامعۃ، یونیورسٹی میں کتنی بسیں ہیں. ہاؤ مینی بسز آر دیر ان دی یونیورسٹی. تو اب آپ کو کہنا ہے کہ فیہا 6 حافلات، اس میں 6 بسیں ہیں. دیر آر 6 بسز ان اٹ. نمبر 7 کم ابنن لکا، تمہارے کتنے بیٹے ہیں. ہاؤ مینی سنز ڈو یو ہیو. تو اب آپ کو جواب دینا ہے لی 4 ابناء، میرے 4 بیٹے ہیں. آئی ہیو 4 سنز، بریکٹ میں 4 لکھا ہوا. جو بریکٹ میں گنتی دی ہوئی ہے اسی کو آپ کو ورڈ میں کنورٹ کرنا ہے، جواب بنانا ہے اسی کے ذریعے.
نمبر 8 کم بنتن لکا، آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہاؤ مینی ڈاٹرز ڈو یو ہیو؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے لی 7 بناتن، میری 7 بیٹیاں ہیں، آئی ہیو 7 ڈاٹرز۔ نمبر 9 کم جامعتن فی بلدکا، آپ کے شہر میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ ہاؤ مینی یونیورسٹیز آر دیئر ان یور سٹی؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے فیہ 3 جامعات، اس میں 3 یونیورسٹیاں ہیں، دیر آر 3 یونیورسٹیز ان اٹ۔ نمبر 10 میں ہے کم کتابن عندکا، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ ہاؤ مینی بکس ڈو یو ہیو؟ تو اب آپ کو جواب دینا ہے عندی 8 کتب، میرے پاس 8 کتابیں ہیں، آئی ہیو 8 بکس۔ تو اس طریقے سے آپ کو پریکٹس کرنی تھی ان تمام جملوں کی۔ اس میں مکسڈ ایگزامپلس تھیں، کہیں پر تو معدود کو مؤنث رکھا گیا، اور ایسی بھی ایگزامپلس اس میں گزری ہیں کہ کہیں پر معدود کو مذکر رکھا گیا ہے، مثلا نمبر 1 میں، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں نمبر 7 میں، نمبر 1 میں اور نمبر 7 میں معدود کو مذکر رکھا گیا ہے، اسی لیے عدد کو فیمینین یعنی مؤنث تا مربوطہ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4 اقرأ الجمل الآتیہ واکتبها مع کتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف، نیچے دیے گئے سینٹنسز کو پڑھیں اور انہیں اس میں دیے گئے نمبرز کو حروف میں لکھیں۔ یعنی کہ یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ write the numbers appearing in figures in the following sentences in words، یعنی read the following sentences and write the numbers appearing in figures in words، یعنی جو فگرز میں ہیں ان کو ورڈز میں آپ کو لکھنا ہے۔ نمبر 1 لی 4 اخوتن، میرے 4 بھائی ہیں، و3 اخواتن، اور 3 بہنیں ہیں۔ یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا توجہ طلب ہوتا ہے، ڈیجٹس کو فگرز کو ورڈز میں لکھنا تھوڑا توجہ طلب ہوتا ہے، رول کو بالکل اپلائی کرنا ہے اور بالکل مستحضر ہونا چاہیے۔ نمبر 2 میں دیکھیں محمد لہو 5 ابناء، 5 بیٹے، ابناء مذکر ہے نا تو 5 آئے گا، اور 8 بیٹیاں تو 8 بناتن، 8 نہیں آئے گا۔ محمد has 5 sons and 8 daughters۔ نمبر 3 عندي 10 كتب و7 مجلات، عندي 10 كتب و7 مجلات، میرے پاس 10 کتابیں اور 7 میگزین ہیں، I have 10 books and 7 magazines۔ نمبر 4 میں ہے فی المستشفى 9 طبیبات، ہاسپٹل میں 9 ڈاکٹرنیاں ہیں، و6 ممرضات، اور 6 نرسیں ہیں، there are 9 doctors and 6 nurses in the hospital۔ تو یہاں پر 9 اور 6 آئے گا بغیر تا کے، کیونکہ معدود فیمینین ہے۔ نمبر 5 میں دیکھیں عندي 4 قمصان، میرے 4 قمیصیں ہیں، I have 4 shirts۔ نمبر 6 میں دیکھیں لہذه السیارة 4 ابواب، اس کار میں 4 دروازے ہیں، this car has 4 doors، تو 4 ابواب آئے گا، میسکولین ہے نا معدود، تو اب عدد کو فیمینین کیا جائے گا۔ نمبر 7 میں دیکھیے فی هذه الکلمة 5 حروف، اس ورڈ میں 5 لیٹرز ہیں، there are 5 letters in this word۔ فی هذه الکلمة 5 حروف، اس ورڈ میں 5 حروف ہیں، there are 5 letters in this word، تو 5 آئے گا، یہ حروف میسکولین ہے، حرفن کی پلورل ہے۔ نمبر 8 فی مدرستنا 8 مدرسات، ہمارے اسکول میں 8 ٹیچرز ہیں، there are 8 teachers in our school۔ نمبر 9 فی بیتنا 10 رجال و10 نساء، ہمارے گھر میں 10 مرد اور 10 عورتیں ہیں، there are 10 men and 10 women in our house۔ نمبر 10 ذهب أبي إلى الرياض، my father went to Riyadh قبل 3 أيام، 3 days back، 3 days ago، تو قبل 3 أيام، my father went to Riyadh 3 days ago، میرے والد 3 دن پہلے ریاض گئے۔ اب یہاں اکتب الاعداد من 3 إلى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا له، یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ count from 3 to 10 using the following words as معدود، یہ جتنے ورڈز ہیں سب کو معدود بنانا ہے اور 3 سے 10 تک گننا ہے۔ جیسے سیارہ ہے تو اب آپ کو کہنا ہے
ثلاث سیارات، اربع سیارات، خمس سیارات، اور پھر اس کے بعد کہنا ہے آپ کو ست سیارات، سبع سیارات، ثمانی سیارات، تسع سیارات، عشر سیارات، کیونکہ سیارات یہ فیمینین ہے، معدود ہے، تو اب میسکولین لانا ہوگا ساری عدد کو. اس کے بعد اخوات شروع ہو رہا ہے، اخت کی پلورل اخوات آئے گی، تو آپ اس طرح استعمال کریں ثلاث اخوات، اربع اخوات، خمس اخوات، اور پھر اس کے بعد ست اخوات، سبع اخوات، ثمانی اخوات، تسع اخوات، عشر اخوات، یہ ہو جائے گا. اس کے بعد اب آپ کو استعمال کرنا ہے طالبات. طالبتن کی پلورل طالبات آتی ہے، تو ثلاث طالبات، اربع طالبات، خمس طالبات، ست طالبات، سبع طالبات، ثمانی طالبات، تسع طالبات، عشر طالبات. پھر اس کے بعد آپ کا استعمال ہو رہا ہے مجلات. مجلتن کی جمع مجلہ کی پلورل مجلات آتی ہے، تو ثلاث مجلات، اربع مجلات، خمس مجلات، ست مجلات، سبع مجلات، ثمانی مجلات، تسع مجلات، عشر مجلات. اس کے بعد بنات ہے، بنت کی جمع بنات آتی ہے، تو اب آپ کو کہنا ہے ثلاث بنات، اربع بنات، خمس بنات، ست بنات، سبع بنات، ثمانی بنات، تسع بنات، عشر بنات. اور پھر اس کے بعد جناب ہے ساعات. ساعتن کے معنی ہوتے ہیں گھڑی. ثلاث ساعات، اربع ساعات، خمس ساعات، اور پھر ست ساعات، سبع ساعات، ثمانی ساعات، تسع ساعات، عشر ساعات. یہ اس طریقے سے مکمل ہو گیا. سیارتن کے معنی کار، اختن کے معنی سسٹر بہن، طالبتن فیمیل اسٹوڈنٹ طالبہ، مجلہ میگزین، بنتن ڈاٹر لڑکی، ساعتن واچ گھڑی. اس کے بعد ہمارے سامنے نیکسٹ پیج ہے. نیکسٹ پیج پر الکلمات الجدیدہ ہے. المجلہ میگزین، پلورل مجلات. انڈونیشیا انڈونیشیا the country. الحرف meaning letter، حرف پلورل حروف. الکلمہ word، اس کی پلورل ہے کلمات. تو الحمدللہ یہ سبق مکمل ہو گیا. انشاءاللہ ہم جلد ہی اگلا سبق شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.